رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المؤمنون پارہ 18 آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومی ہی اس کی قوم کے۔ ملا کا مطلب ہوتا ہے نا بھر دینا، یعنی ایسے لوگ جو روب سے دوسروں کو بھر دیں، تو یعنی جن کو دیکھ کے ان کی شخصیت کا روب بندے پر طاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو قوم کے جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، اور بار بار اس کا ذکر آتا ہے جب بھی انبیاء کی دعوت ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والے یہی ہوتے ہیں۔ تو اس کی قوم کے سردار وہ لوگ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا اور جھٹلایا تھا، انکار بھی کیا اور اس کے بعد جھٹلانے لگے کہ نہیں تم جو لائے ہو وہ تمہاری اپنی ہی کوئی کہی ہوئی بات ہے۔ بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو، وَأَطْرَفْنَاهُمْ اور دولت دی تھی ہم نے ان کو، آسودگی دی ہم نے ان کو، ٹھیک ہے، آسائشیں دی تھیں دنیا کی زندگی میں ہر لحاظ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر ایک آدمی ہی، ایک انسان ہی، مثلکم تمہارے جیسا، یاکلو کھاتا ہے، مما من اور ماں سے، اس سے جو، تاکلون تم کھاتے ہو، من ہو اس سے، و یشربو اور پیتا ہے، مما تشربون جس سے تم پیتے ہو۔ تو انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے والے اور اس کی راہ میں سب سے بڑھ کر روڑے اٹکانے والے یہی سردار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی دعوت جس چیز کی طرف بلا رہی ہوتی ہے اس سے ان کی سرداری پر بڑی زد پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان کی چودراہٹ چل رہی ہوتی ہے، جو ان کی سرداریاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو خطرے میں پڑتی نظر آتی ہیں۔ تو انبیاء کے اولین مخالف یہی لوگ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کے دور میں غریب غربا ہی اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پہلے اسلام لانے والوں میں تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ غلام قوم کتنی زیادہ اسلام کی طرف آئی تھی، یعنی اولین جو ایمان لانے والے تھے۔ تو لیکن ایلیٹ کلاس کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو یوں لگتا ہے کہ جو ہماری سرداریاں ہیں یہ تعلیم اس کے خلاف ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، بلکہ انہیں یہ لگا کہ یہ ہماری سرداری پر چونکہ اس سے زد پڑتی ہے، تو اسی کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے لوگوں میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں پر چونکہ ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کی لوگوں میں سے ہوتی ہے، تو انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں پھر انہیں عوام سے سر کھپانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تاکہ عوام جو ہیں وہ انبیاء کی دعوت قبول کر کے ان کے اثر و رسوخ سے باہر نہ نکل جائیں، یعنی پورا سیٹ اپ ہی گر جائے گا نا۔ اور یہی مسئلہ قریش مکہ کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات تو پچھلی اقوام کی ہو رہی ہے، لیکن دراصل ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی نبی نے دعوت دی تو اس کے خلاف سب سے پہلے یہ مترفین ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے۔ تو وَأَطْرَفْنَاهُمْ اور کیا انہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا آخرت کی ملاقات کا، جس کی طرف انبیاء ان کو بلا رہے تھے۔ جھٹلانے کا مطلب یہ تھا کہ نہیں، کوئی آخرت کا دن نہیں آنے والا، ہم کسی ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں، لیکن جب آخرت کے بارے میں ان کو کہا جائے تو اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ کی ذات بھی ایک غیب میں ہے، اور اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی غیب ہی کا معاملہ ہے، لیکن آخرت کی ملاقات کو انسان کیوں جھٹلانا شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جس کمفرٹ زون میں رہ رہا ہوتا ہے، جن آسائشوں میں وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے وہ باہر نہیں آنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و دولت کی فراوانی دی تھی، آسودگی دی تھی، تو اس چیز نے ان کو آخرت کی زندگی سے یا دوبارہ جی اٹھنے کے خیال سے یا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کو ہی، یعنی کہ انہوں نے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ اور ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ صرف دنیا کا مال و دولت اور اس کا حصول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ مادیت ہی ہے، یعنی دنیا میں جس طرح سے ترقی انسان کرتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ یعنی آخرت کا انکاری ہے، اور دنیا میں اتنا ہی زیادہ پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی پر الزام کیا لگایا؟ الزام نہیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم،
کہ اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویسا ہی پانی پیتا ہے، وہی چیزیں ہیں جو تم پیتے ہو، تو یہ تو ہم اس کی اطاعت کیوں کریں، یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے اور کھانے پینے کا محتاج ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور کہنے لگے کہ اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی بشراً ایک انسان کی، مثلکم اپنے ہی جیسے، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم تبھی خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو خود بھی ایک عام ہی انسان تھے، لیکن نبی جس دعوت کی طرف بلا رہا تھا اس دعوت کی چونکہ ان کی سرداری پر زد پڑتی تھی، تو پھر کیا کہنے لگے کہ یہ ایسا کیا ہے، اس میں خاص بات ہے کہ تم اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں وہ لوگ خود بھی انسان ہیں اور اپنی پیروی کو پسند کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام الناس ان کے مطاع بنے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ عوام ان کی اطاعت کریں، تو ان کا اب یہ پروپیگنڈا جو ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ انسان مطاع بن سکتا ہے، کیونکہ خود بھی تو انسان تھے اور انسان ہی ان کی پیروی کر رہے تھے، لیکن خطرہ ان کو کیا تھا کہ لوگ نبی کی دعوت قبول کر کے ہماری اطاعت کو ترک کر دیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انکم اذا لخاسرون، یہ تو واقعی ان کے لیے خسارے کی بات تھی۔ تو دراصل یہ بات کر کے وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ نبی کی اطاعت کر کے تم خسارے میں رہو گے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا، اور یہاں پر لخاسرون آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نزدیک خسارہ کیا ہے، کیونکہ سورہ کا آغاز ہوا تھا قد افلح المؤمنون۔ ٹھیک ہے، ایک طرف فلاح ہے اور ایک طرف خسارہ ہے، اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ فلاح کیا ہے اور خسارہ کیا ہے دین کی نظر میں، اور دنیا دار کی نظر میں خسارہ کیا ہوتا ہے اور فلاح کیا ہوتی ہے۔ ایعدکم، کیا یہ دھمکی دیتا ہے تم کو، انکم، بے شک تم، اذا، جب متم، تم مر جاؤ گے، وکنتم، اور تم ہو جاؤ گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، انکم، بے شک تم، مخرجون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر اس بات کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اسی کی وہ لوگوں کو دلیل دیتے ہیں کہ وہ تمہیں ایسی باتیں کرتا ہے، یہ دھمکی دیتا ہے کہ چونکہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور مرنے کے بعد اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اور تم دوبارہ نکالے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس لیے تم ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ تو یعنی یہ بات ان کو عجیب لگتی تھی، اسی لیے اگلی آیت میں ہی ہاتھ لما توعدون، کہ بہت دور ہے، ناممکن ہے، بہت دور ہے، ناممکن ہے، کلمہ بود ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، لما توعدون، واسطے اس کے جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان کو یہی اس دھوکے میں ڈال رہے تھے کہ یہ جو بات نبی کرتا ہے ایسا تو کبھی ہوا نہیں، یہ تو تمہیں کوئی عجیب ہی چیز بتا رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور پھر کہنے لگے نہیں، یہ ہماری زندگی مگر دنیا ہی کی ہے، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز بھی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی عوام کو اس دھوکے میں ڈالا کہ دنیا کی زندگی تو بس یہی ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں، کوئی موت نہیں، بس یعنی دوبارہ جی اٹھنا نہیں، ہم اسی دنیا میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو آخرت سے انکار کرنے والوں کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے، جیسے پیچھے کہنے لگے کہ چونکہ کوئی بھی مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ ہو کر آیا نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ مرنے کے بعد جب مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان کے انکار کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ جو تجربہ اور مشاہدہ تھا اس کی بیس پر بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اور قوم عاد بھی آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی طرح اللہ کی ہستی کے تو قائل تھے، لیکن اللہ کی ہستی کسی تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود وہ پیغمبر کی تعلیم سے متاثر ہوئے بغیر ہی ایک اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، یعنی مانتے ہیں کہ کوئی رب ہے، جیسے آج بھی آپ یہ دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جو بھی یہ ایون جو وحی الہی پر ایمان نہیں لاتے، وحی الہی کا سورس ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی ریسرچز کرتے ہیں، کوئی فلسفہ پڑھتا ہے، کوئی بہت سارے فلاسفرز ہیں، کوئی حکمت جاننے کی کوششیں کرتا ہے، اور کوئی سائیکالوجسٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائیکالوجی بھی کیا ہے، روح کا علم، اور یہ ساری چیزیں اسی پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو علت کے طور پر اللہ کو تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بنانے کے لیے کوئی صانع ہونا چاہیے، کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، لیکن جب اس بات کی طرف بلایا جائے کہ اس نے آپ کو ہدایت بھی دی ہے اور وہ آپ کی نگرانی بھی کر رہا ہے، وہ اختیارات کا مالک ہے، یا یہ کہ یہ دنیا جو ان سی امتحان گاہ ہے اور دوبارہ زندگی کا قائم ہونا ہے، تو پھر ان باتوں کو وہ نہیں مانتے، اور یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں
کہ یہ تو مشاہدے اور تجربے میں نہیں آتی چیزیں، ٹھیک ہے. تو حالانکہ دوبارہ جی اٹھنے پر بھی بہت سارے عقلی دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایتھیسٹ کو چھوڑ کے بہت سارے لوگ ایک ہستی پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ کوئی رب ہے، کوئی چاہے اس کو وہ کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ اور وہ دیکھا تو نہیں ہے انہوں نے رب کو، لیکن عقلی دلیل کی بنا پر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن اس کو بطور رب اور اس کو بطور الہ کے نہیں مانتے تھے، وہ اس کے اختیارات کے مکمل طور پر قائل نہیں تھے. حالانکہ جب وہ اللہ کے ہونے کو مان گئے تو اللہ کی وحدانیت کی اور بعض بعد الموت کی بھی عقلی دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ انسان اسی بات میں ہونا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آخرت کا جو عقیدہ نا وہ زندگی بدل دیتا ہے، اور یہ انسان کے اوپر بڑا وہ ہوتا ہے کہ میں اگر دین کو قبول کر لوں گا نا تو پھر مجھے اپنی یہ زندگی چھوڑنی پڑے گی. یعنی یہ جو لائف پیٹرن میرا چل رہا ہے نا، یہ جو کمفرٹ زون میں پیچھے جو آیات طرف نہ ہوں، میں آسائشوں میں ہوں نا، اس سے مجھے باہر آنا پڑے گا، اللہ کی ماننی پڑے گی اگر میں اس عقیدے کو مان جاؤں گا. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے. بہت سارے لوگ اس لیے بھی اگر وہ اس بات کو جھٹلاتے نہیں ہیں تو وہ دین یا تعلیم حاصل کرنے کی طرف بھی نہیں آتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو پھر وہ سب عمل کرنا پڑ جائے گا. لیکن وہ عمل نہیں کرنا کیونکہ وہ جن آسائشوں میں پڑے ہوئے ہیں اس زندگی سے باہر نہیں آنا چاہتے، ٹھیک ہے. اور یہ کسی کی بات نہیں ہو رہی، ہم اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ کا حکم آتا ہے کوئی اور ہم اس کو صرف اس لیے ڈیلے کرتے جاتے ہیں، یا تو اس کو مانتے نہیں ہیں یا پھر مانتے ہیں لیکن وہ ہمارے عمل میں نہیں آتا. عمل میں آتا ہے تو استقامت پر نہیں ہوتے ہم، تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دنیا کو چھوڑنا وہ مشکل لگتا ہے ہم کو، وہ ہم پر بھاری پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ان ہوا الا رجل افترا، نہیں ہے مگر وہ ایک انسان ہی تو اس نے گھڑ لیا ہے اللہ اللہ پر کاذباً، جھوٹ. یعنی اللہ کو مانتے تھے اور لیکن کہنے کیا لگے کہ یہ انسان جو کچھ لے کر آیا ہے نا، یہ اس کی اپنی باتیں ہیں اور جو باتیں وہ کر رہا ہے یہ اللہ کے سر پر لگا رہا ہے. وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس کے پر ایمان نہیں لانے والے، ہم اس کا یقین نہیں کرنے والے. تو یہاں پر بھی پھر وہی بات ہے کہ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کا اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اللہ نے بتائی ہیں مجھے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ان باتوں کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ پر جھوٹ لگا رہا ہے اور یہ اس کی اپنی ہی باتیں ہیں، یہ سرداری چاہتا ہے اور اس کی ماننے سے ہماری سرداری چلی جائے گی، ٹھیک ہے. اور اسی لیے وما نحن لہ بمؤمنین، کہ ہم تمہیں ماننے والے نہیں. کس بات کو نہیں ماننے والے؟ کہ تم جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، تم سے تمہارے اعمال کا مواخذہ کرے گا. تو یہ دونوں باتیں ہم ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ اپنے عمل میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن عمل پر استقامت کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا. کہ یہ جو بات ہے نا کہ اعمال کا مواخذہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ دن کے 24 گھنٹے ہیں نا، تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ نماز کا حساب ہونا، نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہماری پکی ہو جاتی ہیں. لیکن نمازوں کے علاوہ کے اوقات ہمارے کہاں جا رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے یا نہیں، شرعی احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر شرعی اعمال میں، غیر شرعی محفلوں میں جا پھنستے ہیں، یا یہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں اور پڑے ہی ہوئے ہیں نعوذ باللہ، کہ ان سے نکل نہیں پا رہے. تو وہ بھی کیا ہے کہ ایمان ہی ہے نا، کہ ایمان ابھی وہ ایمان کے اگلے درجے تک نہیں ہم چڑھے. تو یہ بات ہے کہ اسی لیے دین کو سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ کون کرے گا؟ جس کے اندر یہ یقین آ جائے کہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، اس کے لیے مجھے اتنی تیاری نہیں کرنی، اس کو بس ضرورت کا لینا ہے، اطرف ناہم تک نہیں لینا. یعنی طرف جو ہوتا ہے نا کہ آسائشوں کی حد تک، وہ اس تک نہیں جانا، بلکہ مجھے اپنی آخرت کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنا ہے. قال رب انصرنی بما کذبون، تو پھر رسول نے دعا کی ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کر، بما کذبون، اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہوتا آیا ہے، ہر جس بھی قوم کی طرف رسول بھیجا گیا تو اس نے دعوت دی، اور یہ نہیں ہوا کہ ادھر اس نے دعوت دی اور جھٹلایا لوگوں نے
تو اللہ کی مدد آ پہنچی، بلکہ اللہ کی سنت جاریہ کیا ہے کہ حق و باطل کا پورا میدان برپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول آتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اور باقی جو بھی باتیں ہیں باس بعد الموت کی اور انبیاء کی جو بھی رسالت ہے اس پر ایمان لانے کی، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ کچھ مان جاتے ہیں، وہ ایمان والے بن کر رسول کے ساتھ ہو جاتے ہیں، باقی رکاوٹیں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر قوم نے جھٹلایا اور ادھر عذاب آیا اور ادھر قصہ تمام ہو گیا اور رسولوں کو مدد آ پہنچی، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق و باطل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی جد و جہد پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں آپ کو جو ہے نظر آتا ہے کہ اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن وہ حق اور باطل کی دو جماعتیں آپس میں باہم ملی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہاں پر واضح کر دیا، ٹھیک ہے، کہ جو مرا تو حق پر مرا، اور جو یعنی دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، دلیل پر۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی بے شمار مصائب ہیں جن سے نہ صرف مومنین کو گزارا گیا بلکہ رسولوں کو بھی، جیسے طائف کے واقعے کو آپ یاد کر لیں، بالکل اسی طرح نوح علیہ السلام کا قصہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور اسی طرح یہاں پر ہود علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز ایک دم سے ہو جائے نا، کہ یہاں پر رسول نے دعوت دی، ادھر وہ ماننے والے تو مان گئے، لوگ باقیوں نے جھٹلا دیا، اور وہاں پر ساتھ ہی عذاب آیا اور ساتھ ہی رسولوں کے لیے مدد اتر آئی، تو لوگوں کے لیے وہ چیز بس ایک عام ایک واقعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اس سارے کو دکھاتے ہیں، اور پھر تاریخ میں یہ سبق محفوظ رہ گئے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ یہ اس طرح سے زندگی میں ہوگا۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حق و باطل کا میدان جہاں جہاں برپا ہے، باطل بھی اپنی انتہاؤں پر کھڑا ہے، یعنی ظلم و جور کی انتہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو مومنین ہیں کہ وہ اپنے قدموں پر جمے ہوئے ہیں، جو استقامت دکھا رہے ہیں، اور وہاں سب کی آزمائش ہو رہی ہے، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا لمبتلین، تو اس میں کیا ہے کہ ہم سبھی اس میں شامل ہیں، کہ پھر وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ ایمان یہ کہ رسول پکار اٹھتے ہیں نا کہ متی نصر اللہ، لیکن وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو دکھا دیا جائے، لیکن عام ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پھر وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، تو پھر کھرا کھوٹا واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو منافقین ہیں وہ بھی سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر رسول نے جب ان کو جھٹلایا لوگوں نے، اور جو بھی کچھ ان کے ساتھ کرنا تھا، تو پھر رسول نے فرمایا کہ ربی انصرنی بما کذبون، قال اما قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے کے بعد، ماں ان اور ماں سے مل کر بنا ہے، قلیل تھوڑی ہی مدت، لا یصبحن ضرور وہ ہوں گے نادمین، شرمندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی ہی مدت کے بعد وہ ہو جائیں گے، اور یہاں پر ماں جو ہے نا وہ قلت کی تاکید کے لیے ہے، اور زمان اس کا مخذوف ہے، یعنی ان زمان قلیل، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے ہی زمانے میں وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی مہلت تو پوری ہو چکی، ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا، تھوڑی ہی دیر میں ان پر عذاب آنے والا ہے، جب یہ اس کے آثار دیکھ لیں گے تو پھر اس پر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانا ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ دے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، الصَّيْحَةُ چنگاڑ نے، چیخ نے۔ صیحہ جو ہے نا، اس سے میں بھی ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ یہ قوم سمود پہ شاید آیا تھا نا صیحہ کا عذاب، لیکن دراصل ان پر تو آیا تھا تند و تیز اور شدید سرد آندھی کا عذاب، یعنی تو یہاں پر یہ بات ہے کہ صیحہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے لکڑی کے چیرنے کی آواز، سخت قسم کی آواز جو آتی ہے نا، اس کے لیے صیحہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اس کے لیے کڑک، چیخ، یہ سب کچھ۔ پھر مجازی طور پر صیحہ کا لفظ جو ہے عذاب کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل صیحہ سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر آیا تھا، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اب جو تھا حق و باطل واضح ہوا، اور جو عذاب ان پر آنا تھا، جو ثابت ہو چکا تھا، وہ ان پر آ گیا۔ فجعلناہم، تو بنا دیا ہم نے ان کو،
غثاءً کوڑا کرکٹ. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ پر سیلاب آ جائے تو سب کچھ بہہ جاتا ہے اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ خس و خاشاک. تو اللہ کے عذاب میں یہ ایسے ہی بہہ گئے جیسے کوئی باقی پیچھے پڑا کوڑا ہے، کرکٹ ہے، کچرا ہے یا خس و خاشاک ہے. فبعداً تو فرمایا تو دوری ہے، پھٹکار ہی پھٹکار ہے، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے. تو عدل یہاں پر جو آ رہا ہے نا بالحق کی، تو حق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی وہ ٹھیک ان کے گناہوں کے پاداش کے مطابق تھی. عدل و انصاف کا یہی تقاضا تھا اور اس سلسلے میں ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور دوری ہو گئی ان کے لیے، تو دنیا میں ہی صرف یہ عذاب نہیں آیا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے، دنیا میں تو لوگوں کو نظر آیا اور دنیا کا یہ عذاب آپ یہ دیکھیں کہ کیسا تھا. تو لیکن جو آخرت کا عذاب جو دائمی ہے، جو مسلسل ہے، المناک ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوگا. تو اس میں جا پڑے یہ ظالم لوگ. اور اس میں نا یعنی جب کیونکہ اب یہاں پر بظاہر تو دنیا میں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ ان کا قصہ تمام ہوا، باقی لوگ بھی مرتے ہیں، وہ بھی مر گئے ایک عذاب کے ساتھ. لیکن اس کو ذرا اس طرح سے محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کی دوری ہو گئی، جہنم میں جا پڑے. اور جہنم میں تو ایک لمحے کا بھی جو ہے نا سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس بھی قوم پر عذاب آیا دنیا میں، تو آخرت میں بھی کیا ہے کہ ہمیشہ کے عذاب کا دروازہ کھل گیا. ثم انشأنا، پھر اٹھایا ہم نے من بعدہم، ان کے بعد، قرونا آخرین، کچھ دوسری امتوں کو. یعنی بعد میں، آخر کا مطلب ہوتا ہے جو آگے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کیں. ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی، یعنی وہ سبقت نہیں کر سکتی. تسبق آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے نہیں جا سکتی، اجلہا اپنی مقررہ مدت سے. وما یستأخرون، اور نہ ہی مقررہ وقت سے وہ کچھ دیر کر سکتی ہے. یعنی جو وقت کسی بھی قوم کے ختم ہونے کا آیا، نہ تو وہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی. یہاں تو نہ تو ماضی تک رہ گئی اور نہ ہی مستقبل میں گئی، بلکہ جو بات اس کے لیے اس حال میں لکھ دی گئی تھی وہ ہو کے رہی. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے. کلما، جب کبھی آیا، امت الرسولھا، کسی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاتبعنا، تو ہم پیچھے لائے، بعدہم، ان میں سے بعض کے، بعدن، بعض کو، وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث، باتیں، یعنی افسانے رہ گئے، ان کے باتیں ہی رہ گئیں، کہانیاں رہ گئیں. فبعدن، تو دوری ہو، لقوم، اس قوم کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں. اور یہاں پر اب مختصر طور پر بتا دیا گیا کہ بعد میں بھی بے شمار قومیں آئیں، کیونکہ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ قوم عاد اولیٰ آئی، عاد ثانی کے بعد، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مختلف انبیاء مبعوث ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب علیہم السلام. اور یہ تو وہ انبیاء نا جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وہ ان سے بہت زیادہ ہیں. بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں مبعوث ہونے والے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی. ٹھیک ہے، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 بتائی، جبکہ قرآن میں صرف 27 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے. اچھا، یہ جو گنتی میں نے ابھی پڑھی ہے نا، یہ مجھے پتہ کس طرح یاد رہتی ہے. آپ یہ دیکھیں، ابھی جو جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی نا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً اسی کے اراؤنڈ تھی. ٹھیک ہے، جو رسولوں کی تعداد ہے 313 کے قریب. اور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد وہ تھی جو ٹوٹل یعنی کہ یہ انبیاء کی ملتی ہے نا، 1,24,000، یعنی 1.25 کے قریب کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، رب ہیں، نگران ہیں، اور یعنی پورا اختیار ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو بتایا ہی نہیں کہ اس نے دنیا میں کیا کرنا ہے، کس راہ پر چلنا ہے اور کیسے کامیاب ہونا ہے. اور یہی باتیں ہم پیچھے پڑتے ہیں. مکھی، مچھر اور یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، ان سب کو پتہ ہے ہمارا کام کیا ہے. ان تک کو وحی کی گئی ہے کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے.
ان بلڈ کر دیا گیا ہے ان کے اندر. تو اب یعنی کہ انسانوں کو ہی نہ بتایا جائے کہ تم کیوں دنیا میں آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ثم ارسلنا رسولنا تترا تترا یعنی کہ پے در پے آتے چلے گئے. لیکن جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جھٹلا ہی دیا. تو اللہ تعالیٰ پیچھے لائے ان میں سے بعض کے بعض کو، یعنی کہ پے در پے نسلیں آگے سے آگے پھر لوگ پیدا ہوتے چلے گئے اور سب کے سب کہانیاں بن گئے، افسانے بن گئے. کوئی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر گیا اور کوئی جو ہے وہ ناکامی، مستقل ناکامی. یہ جو ایک مسلسل درد اور یہ المناک کیفیت ہے نا، اس کو محسوس کیا کریں. تو پھر انسان دنیا کے عیش و عشرت اور اس سے باہر آتا ہے کہ نہیں یہ تو فانی ہے. دنیا کی کوئی بھی خوشی کتنی بھی بڑی ہو تو آپ یہ دیکھیں کتنا عرصہ کے لیے رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہاں پر ہوا کیا کہ وہی جو اللہ کی سنت تھی وہ ان میں سب میں جاری رہی. جب بھی کوئی رسول آیا ہے، کئی کئی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اور یہاں پر آ رہا نا کہ امت کے پاس آیا ایک رسول، بلکہ بعض اوقات تو ایک ہی زمانے میں کئی کئی انبیاء مبعوث ہوتے رہے. سورہ یاسین سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ 2 آئے پھر تیسرا ان کی قوت کے لیے آیا تھا. تو ان انبیاء سے یہی سلوک ہوتا رہا کہ کذبوہ، کہ وہ ان کو جھٹلاتے رہے لوگ. اور کیونکہ یہ جو چودھری قسم کے لوگ ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، یہ اس بات پر قطعاً آبادہ نہیں ہوتے کہ اپنی سرداریوں سے دستبردار ہو جائیں اور نبیوں کے مطیع و فرمان بن جائیں. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کی غلامی سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو نہ صرف یہ کہ خود بھی رکتے رہے، دوسرے لوگوں کو بھی انبیاء کے خلاف بھڑکاتے رہے. تو ان کے اس جرم کی پاداش میں عذاب ان کو گھیرتے رہے. ایک قوم مٹتی تو اس کی جگہ دوسری لے لیتی، پھر اس کے مقررہ وقت کے مطابق اسے بھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے آثار بھی باقی نہ رہتے، یہاں تک کہ صرف ان کی داستانیں اور کہانیاں ہی رہ جاتی. اور وہ داستانیں بھی ایسی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف تاریخ میں موجود ہیں، سینہ بہ سینہ منتقل بھی ہوتی رہی ہیں اور قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور اسی طرح یعنی آثار بھی چھوڑے گئے ہیں ان کے، تاکہ آگے والے لوگوں کے لیے عبرت رہے کہ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر فرمایا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور کھلی دلیل دے کر، روشن نشانی دے کر بھیجا. اور انبیاء کے بعد اب یہاں پر موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے. اور سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں اتنے اسباق ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو پہلی پارے سے ہی، آپ یہ دیکھیں پہلی سورہ سے ہی کہیں پر مختصر کہیں پر زیادہ یہ قصہ بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی پارہ شاید رہتا ہو کہ جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان نہ ہوتا ہو. تو اور اس میں بھی ہمارے لیے وہی بات ہے کہ جس اخروی زندگی کا انسان انکار کرتا ہے نا اور دنیا کی آسائشوں میں پڑا ہوتا ہے، فرعون کا معاملہ وہی تھا. فرعون اور فرعونی اسی وہ دنیا کی زندگی میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے کہ رب بھی نہیں یاد رہا تھا، بلکہ خود ہی اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع ہو گیا. اور پھر اس کا جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف جو اس کا تھا ساری سازشیں، وہ بھی کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں. کیونکہ یہ اب آج بھی دیکھیں یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کا بھی رب کون بنتا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ مادہ، کہ مٹیریلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہر جگہ پر اتنی ترقی ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بار بار آتا ہے قرآن میں، اور یہاں پر ابھی توریت نہیں ان کو دی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اور نشانیاں کیا ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تھے، جو کہ عصا اور ید بیضا، اور اس کے علاوہ دوسرے معجزات بھی. ٹھیک ہے. اور سلطان المبین کیا تھی؟ کھلی جو واضح اختیار تھا. اور یعنی دونوں انبیاء کی طرف ایک کو رسالت دی گئی تھی، دوسرے کو نبوت. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح کھلی دلیل آئی تھی کہ حق و باطل کو اس کے سامنے جا کر، فرعون کے سامنے جا کر واضح کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سلطانی مبین ہے اور آیاتنا ہے، یہ دے کر بھیجا گیا تاکہ فرعون پر واضح ہو جائے کہ، اور وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ موسیٰ اور ہارون خود نہیں لے کر آئے، بلکہ ان کے اوپر کوئی مافوق الفطرت قوت موجود ہے جس نے ان کو یہ سب کچھ دے کر بھیجا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ جو نشانیاں دی گئی تھیں، جو معجزات دیے گئے تھے، وہ انسانوں سے تو سرزد نہیں ہوتے نا، وہ اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ان کو دیے گئے ہیں۔ الا فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور تھے وہ قومن عالین، کوئی اوپر چڑھی ہوئی قوم، یعنی سرکش، خود کو اعلیٰ سمجھنا، خود کو کوئی بالا و برتر مخلوق سمجھتے تھے۔ اور ابھی جیسے یہ بات ہو رہی تھی نا کہ وہ دنیا میں ایسے پڑے ہوئے تھے اپنے علم پر، اپنی ترقی پر، اپنے مال و دولت پر، ان کو اتنا ناز تھا کہ وہ کیا تھا، فاستکبروا، کہ انہوں نے تکبر کیا، یعنی انہوں نے گردانا ہی نہیں موسیٰ اور ہارون کو کوئی چیز، اور نہ ہی ان کی جو واضح معجزات تھے ان کو کوئی اہمیت دی، کیونکہ وہ تو اپنے ہی تکبر میں تھے کہ ہم تو خود ہی بہت بڑی چیز ہیں۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آج کے انسان کا کے لیے دھوکہ کیا ہے، فتنہ کیا ہے، ہر میدان میں اتنی ترقی ہے، سائنس ہے، صنعت و حرفت ہے، انجینئرنگ ہے، کوئی بھی میدان آپ دیکھ لیں، انسان نے اپنے آپ کو آسائشیں پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی انسان پتہ نہیں چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی وہ چیز بن جاؤں کہ مجھے ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے اور سب کچھ ہو جائے، ہے نا؟ یعنی کہ بعض اوقات آپ حیران ہوتے ہیں، اور اگر کبھی آپ یوٹیوب پہ یا باہر بھی کہیں آپ کسی بھی بڑے یعنی کسی بلڈنگ میں چلے جائیں یا کسی ہاسپٹل میں، اسکول میں، یا کسی بھی جگہ پر، تو حیرت ہوتی ہے، اور کسی مال وغیرہ پہ، کہ انسان نے کیا کیا کچھ بنا لیا اپنی آسائش کے لیے، اور بے شمار مشینیں ہیں، طرح طرح کی ایجادیں ہو گئی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی بس ایسے بادشاہوں والی ہو جائے، پر راحت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ دراصل ایلیٹ کلاس کا ہی دھوکہ ہے نا کہ اس میں ڈالا ہوا ہے کہ مسلسل پروڈکشن ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جوتوں کے بھی کارخانے راتوں کو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کپڑوں میں ڈال دیا گیا ہے، طرح طرح کے کھانوں میں، اور یعنی زندگی کی ہر آسائش میں آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس میں کثرت نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہر چیز کی جو ہے نا کثرت ہے، اور اس میں یعنی کہ مسلسل اسی میں ہی ایلیٹ کلاس نے عوام کو ڈال دیا ہے کہ عوام اپنی زندگی کو پر راحت بنانے کے لیے ہر وقت ڈالر کمائیں گے تو یہ حاصل کریں گے، یہ منی ہوگی تو پھر یہ آئے گا، پھر یہ بھی آئے گا، اس کی بھی ضرورت ہے گھر میں، یہ بھی مشین ہونی چاہیے، بچوں کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو انسان کی دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہ جو اس وقت جو یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایکسیسو پروڈکشن ہے نا، یہی بہت بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے۔ تو اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں، اور یہ جب ایسے لوگوں کو جب دین کی بات بتائی جاتی ہے، یا ہم بھی جب ہمارا بھی سم ٹائم یہ حال ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اور پھر جب ہم دوبارہ دین کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کوئی اور ہی باتیں ہیں اور دنیا کہیں اور ہی جا رہی ہے۔ تو اللہ معاف کرے جب انسان دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی بہت بڑی چیز ہوں۔ تو فرعونیوں نے بھی یہی کیا، فاستکبروا، انہوں نے کہا یہ کیا دو انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دینے آ گئے ہیں، ہم تو خود بڑی چیز ہیں۔ یہ جیسے وہ کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے نیچے بہتی ہیں، اور دیکھو تو یہ سب کچھ میرے لیے ہے، کوئی پھر حامان کو کہنے لگا کوئی بلڈنگ بناؤ کہ میں جا کے دیکھ کے آؤں، وہ بھی مذاق اڑانے کا انداز تھا کہ کہاں ہے اس کا الہ جس کے طرف یہ ہمیں بلاتا ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، چڑھی ہوئی قوم تھے، آسائشیں بہت زیادہ تھیں، اس نے ان کو سرکش بنا دیا تھا اور اللہ کو بھول گئے تھے۔ فقالو، تو کہنے لگے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، لبشرین، دو انسانوں پر، یعنی ایسے دو انسانوں پر، مثلنا، جو ہمارے ہی جیسے ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ اب یہاں پر عابدون کا لفظ ہے، عبادت کرنے والی ہے، تو عبادت یعنی اپنے صحیح مفہوم میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آیا ہے کہ یعنی قوم تو ان کی ہمارے مطیع ہے، اور کیونکہ عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونیوں کا پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمہ وقت ان کے غلام تھے، ان کے فرما بردار تھے، وہ جو کچھ کھانے کو دیتے یہ کھاتے ہیں، جو کچھ وہ ان سے کام کراتے جیسی چاہتے مزدوری کراتے، اور اتنی محنت کراتے، وہ یہ سب کچھ ان کو یہ کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ ان کے غلام تھے۔ اور یہاں پر جیسے باقی نبیوں کا انکار کیا گیا، یہاں پر بھی دونوں نبیوں کا تکذیب کرنے والے اپنے انکار کی وجہ کیا بتانے لگے کہ یہ انؤمنو لبشرین مثلنا، ہمارے ہی جیسا تو انسان ہے، اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں۔
ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات انہوں نے ساتھ میں ڈال دی کہ وقومہما لنا عابدون، کہ ان نبیوں کی برادری تو ہماری غلام ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان پر ایمان لا کر یعنی کہ رسوا ہو جائیں کہ اپنے ہی غلاموں پر ایمان لے آئیں، کہ یعنی اپنے غلاموں کو اپنا سردار مان لیں. کہنے کا مطلب یہ تھا. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے. ٹھیک ہے، اور ہلاکت کیا ہے؟ ابدی ہلاکت، ابدی خسارہ. اور اس کو پھر وہ شروع کی آیات سے کمپیئر کریں، قد افلح المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. پہلی ہی بات جو تھی نا. ٹھیک ہے، اور نماز میں خشوع بھی تب آتا ہے جب انسان کا دل دنیا سے نکلا ہوا ہوتا ہے، جو وہ حقیقت میں اپنے رب کے آگے حاضر ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، جب اس کے آگے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اپنی میں نہیں ہوتی، اپنی انا نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے وہ عالی نہیں ہوتا، یعنی کہ جس کو عالیہ آپ کہہ لیں کہ سرکش ہونا، یعنی خود کو بڑی چیز سمجھنا، وہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس کو ہم بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات بعض اوقات ہم کیوں نہیں ان کو زندگی میں لا پاتے، کیونکہ وہ ہماری انا سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں فلاں کی کیوں مانوں، میں فلاں کے سے صلح کیوں کروں، یا میں فلاں کے ساتھ آگے کیوں جھکوں، یہ تو میری انا پر چوٹ پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یاد رکھیں کہ یہ تو ہلاکت ہے نا، یہ جو انا ہے، تکبر ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. اور بچانے والی کیا چیز ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو شروع میں ساری خصوصیات آ گئی. اچھا، ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں سبق پڑھتی جا رہی ہوں، زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ سنانا اتنا ہی پڑے گا جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی آگے پھر مجھے تھوڑا سا بریک کرنا پڑے، تو اس لیے جتنا بھی ہو جاتا ہے ہم کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی نا، جب آپ لیکچر کر رہے ہو نا، تو پھر اس ٹینشن میں نہ پڑھا کریں گے مجھے ٹیسٹ دینا ہے اور اتنا تیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پوری کیفیت بنا کے نا اس کو سنا کریں، کیونکہ سمجھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ باقی کلاسز بھی لیتے ہوں، لیکن اگر آپ ہفتے میں روزانہ بھی 1 گھنٹہ ہی لگاتے ہیں، تو باقی تو ہمارے سارے گھنٹے جو ہیں دنیا میں اور تھوڑی نماز پڑھی اور باقی انہی کاموں میں گزرے ہوتے ہیں نا. تو جو وقت یہ دے رہے ہوتے ہیں نا، اس میں واقعی غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں. کیونکہ تدبر کیا ہے؟ نصیحت جو ہے نا، تذکر، نصیحت پکڑنا، وہ تدبر کا ثمرہ ہوتی ہے. اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے اور اس ٹینشن میں رہیں گے کہ کتنا سبق ہو گیا، کیا کرنا ہے، کیا یاد کرنا ہے، تو پھر آپ نصیحت نہیں پکڑ سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اب اس آیت سے پتہ چلا کہ کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں دی گئی تھی. آپ جانتے ہیں نا، جب فرعونیوں کی غرقابی ہوئی اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کی نجات ہوئی ہے، تو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں دی گئی ہے، توریت پر وہ گئے. لیکن اس سے پہلے ہم پیچھے پڑھ آئے کہ آیات اور سلطان المبین پہلے دے دی گئی تھیں. ٹھیک ہے، تو احکامات جو تھے توریت کے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں دیے گئے تھے. اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے چیزیں دی گئی تھیں نا، وہ ایمان لانے کے لیے تھیں، اور ان پر ایمان لانا بھی ایسے ہی ضروری تھا جیسے کہ توریت کے احکامات کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر نبی پر کتاب اللہ کے علاوہ بھی نازل ہوتا ہے، بہت کچھ نازل ہوتا ہے، اور اس کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہوتی ہے جیسے کتاب کے احکامات کی اتباع. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ان لوگوں کا رد ہے جو منکرین حدیث ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے. قرآن کافی نہیں ہے. سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نبی پر اتارا گیا، جو کچھ بھی اتارا گیا، اور آپ سے پہلے بھی جو کہ انبیاء پر اترا، چاہے وہ کتابیں تھیں، آیات تھیں، سلطان مبین تھیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ حکمت اتاری گئی تھی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کیا ہے اور نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے وہ کون دکھائے گا آپ کو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور مثالوں سے سمجھایا بھی. صحابہ، کسی نے نماز پڑھی آپ کے سامنے اور آپ نے بتایا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ خشوع نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ جس طرح قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، اس کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی گئی ساری وحی کو حاصل کرنا، اس کو سیکھنا ضروری ہے. حدیث کا علم حاصل کرنا، سنت کو سمجھنا، سیرت کو پڑھنا،
یہ سب کچھ ضروری ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ برڈن نہ لیں کہ مجھے اتنا کچھ پڑھنا ہے یا جو بھی، لیکن ہر انسان کے اندر جتنی زیادہ صلاحیت ہے نا اس کو اتنا ہی اس کو کرنا ہے. تو حکمت سنت کرنے کا طریقہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ مناسک حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو. تو قرآن میں تو نہیں اس طرح سے کھول کھول کر ہر طریقے کو بیان کیا گیا، حج کے بھی یا باقی بھی. تو کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے قرآن پر ایمان لانا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا مگر وہی جو وہی ہوتی ہے. اور یہ کس لیے تھا؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ہدایت ہمارے لیے اتری ہے، اس کو تھامنا ضروری ہے. اس دنیا کے دھوکے سے بچ کر اس دنیا کو بس اتنا لینا ہے کہ جس سے آپ کی نا کشتی پانی میں چلتی رہے. اگر پانی کشتی میں آ گیا نا تو پھر وہ ڈوبے گی، پھر فلاح نہیں ہے، نعوذ باللہ پھر خسارہ ہے یا ہلاکت ہے. وجعلنا، اور بنایا ہم نے ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے و امہ اور اس کی ماں کو آیتن ایک نشانی. دونوں کا ذکر آ رہا ہے، خالی عیسیٰ علیہ السلام نشانی نہیں ہے، مریم علیہ السلام بھی ہیں. و آویناہما، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو، پناہ دی ہم نے ان دونوں کو، الا طرف ربوتن بلند جگہ کے، ذاتی قرارین جو کہ قرار میں رہنے والی یعنی ٹکی رہنے والی تھی، یعنی وہاں پر انسان اطمینان سے رہ سکتا تھا. وہ معین، اور وہاں پہ چشمہ بھی موجود تھا، چشمے والی تھی، وہاں پہ پانی پھوٹ پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ابن مریم اور اس کی ماں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا. ابن مریم بھی ایک نشانی تھے، ان کی والدہ بھی نشانی تھیں، اور بلکہ یوں فرمایا کہ دونوں کو ملا کر نشانی بنایا. تو اس کی صورت یہی رہ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بن باپ کے تسلیم کیا جائے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئیں کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے، یا بے جان پتھر کی اس میں مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کی ہو جاتی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزات دیے گئے تھے. تو لیکن ان کی پیدائش ہی نشانی تھی، اور وہ پیدائش اسی لیے نشانی تھی کہ مریم علیہ السلام کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی نفخہ الہی سے حاملہ ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کو کے لیے فرمایا ملا کر کے ان کو ایک نشانی بنایا. اور ربوہ سے مراد ایسی زمین ہے جو عام سطح زمین سے قدرے بلند ہو اور اس کی بھربری اور ریتلی قسم کی ہو. تو ایسی زمین کی خصوصیت ہے کہ یہ پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی ہے، اور عام زمین کی نسبت سرسبز اور شاداب بھی زیادہ ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے. اب چونکہ وہ بلند ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ بلند جگہوں پر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ لوگ جو پہاڑوں پر چڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ جو اسپاٹ پلیسز نہیں ہوتی بلکہ وہ ذرا ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، کبھی ان میں جو ہیں سلائیڈز ہوتی ہیں، کبھی عجیب. تو لیکن یہ جگہ اونچی تو تھی لیکن ذاتی قرار ٹھہرنے والی تھی. سبحان اللہ. کبھی آپ نے ایسا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی پہاڑی جگہ پر آپ کو ایک دم سے نا کوئی پلین ایریا نظر آتا ہے اور وہ کھیت ہوتا ہے، یعنی اس میں یعنی باقاعدہ فصل اگی ہوئی ہوتی ہے. تو انسان بڑا حیران ہوتا ہے اللہ کی قدرت پہ کہ اللہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے اور اس میں ایک دم سے اسپاٹ ایریا آ گیا، یعنی بالکل سیدھا، اور وہاں پر پورا ایک کھیت موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ ایک اچھی جگہ پر دونوں کو ایک ٹھکانہ دیا تھا جو کہ بلند زمین تو تھی لیکن قرار کے قابل تھی، اور پانی کا چشمہ جاری فرما دیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، اب آج کل اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے تو ہر جگہوں پہ جہاں ہم جاتے ہیں پانی الحمدللہ مل جاتا ہے، لیکن زندگی کی بنیاد ہی پانی ہے. تو جہاں پر پانی ہوتا تھا وہیں پر ہی لوگ ٹھکانہ کر لیتے تھے، تو یہاں پر ان کے لیے پانی کا چشمہ بہا دیا گیا تھا. اب ربوہ کی تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی بلند مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چشمہ بھی جاری کر دیا تھا. میرا خیال ہے جو پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تختہ کی سریہ تیرے نیچے پانی بہا دیا. اور کھجور کے ٹون درخت سے اللہ کے حکم سے تازہ کھجوریں گرنے لگی تھیں، یعنی وہاں پر باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھہرنے کا ایک مقام بنا دیا تھا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا ظالم بادشاہ، یہودی بادشاہ جو ہیروڈوس تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا. مریم علیہ السلام ان کی حفاظت کی خاطر اللہ کے حکم سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں اور ایک بلند چشمہ دار جگہ پر قصبہ میں مقیم ہوئیں جسے رتا کہتے ہیں.
تو عیسیٰ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے تھے. پھر جب ہیروڈوس مر گیا تو مریم علیہ السلام ان کو لے کر اپنے وطن واپس آ گئیں، اور اسرائیلی روایات اسی توجیہ کی تائید کرتی ہیں. تو یہاں پر جو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مریم علیہ السلام کو تنگ بھی کیا گیا، ان پر الزامات بھی لگائے گئے. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا گیا جہاں ساری ضروریات زندگی میسر تھیں، کوئی مشکل نہیں تھی، جاری پانی تھا، صاف ستھرا بہتا ہوا ٹھنڈا میٹھا پانی، سب کچھ وہاں پر موجود تھا. تو زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص بہت آزمایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کچھ ایسے بلند درجات ہیں جو کہ آپ کی ریاضت سے نہیں بلکہ آپ پر آنے والی مشکلات کے نتیجے میں صبر سے حاصل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کوئی شخص بہت بلند درجات کی تمنا کرتا ہے لیکن وہ اس کے اعمال کی بنا پر حاصل نہیں ہو رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر جب مومن ان پر صبر کرتا ہے نا تو وہ ان درجات کو پا لیتا ہے. تو دنیا میں بعض اوقات ہم جب ایمان لے آتے ہیں اور ظاہر ہے شکوہ شکایت نہیں کرنی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ یہ آزمائشیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے بدلے میں انسان کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر تو دل کا سکون اور اس بات کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے. جب جو انسان اللہ کی طرف مصیبت میں رجوع کرتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور یقین بھی اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ علم حاصل کر کے نہیں سیکھ سکتے نا، آزمائشوں کے وقت صبر کر کے انسان سیکھتا ہے. تو کبھی بھی صبر کا دامن انسان ہاتھ سے نہ جانے دے. اور یہ جو باتیں ہم جنت دوزخ اور یہ ساری کرتے ہیں نا تو یہ کھل کے انسان کے سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان شکوہ نہ کرے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یعنی اللہ کے رب ہونے پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر سے شاکی نہ ہو کہ اللہ تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے نا اور جو مجھ پہ ڈالا ہے میں اس پہ راضی ہوں، یقیناً اس میں تیرے کوئی حکمت ہے. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو تکالیف آ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کو زیادہ واضح نہیں کیا گیا ہے یہاں پر، صرف ایک آیت میں ہی سمجھا دیا گیا. اور مریم علیہ السلام پر آئی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئیں اور اس کے بعد لوگوں نے کس طرح ان پر زنا کا الزام لگایا اور سب کچھ نعوذ باللہ. تو اس وقت لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اپنے ہی لوگ شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور یہاں تک انشاءاللہ بس پڑھتے ہیں ہم نے کیا ہے. یعنی یہاں پر نا جو ہے انبیاء کے واقعات ہو گئے اور اوپر اس سے آگے پھر آیت میں نا خاص طور پر ایک نیا ٹاپک ایک طرح سے شروع ہو رہا ہے اور ہم سارے ہی رسولوں کو ایک بات کی طرف بلایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. آیت نمبر 33 سے. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قال عما قليل ليصبحن نادمين
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. آیت نمبر 50 تک ہوا ہے. ایک آیت کی تلاوت زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور جو کچھ پڑھا سمجھائے اس پر ہم غور و فکر کریں. جب آپ کلاس کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت کا تدبر مومن کو اس طرح کام آنا چاہیے کہ اس کے باقی زندگی پر بھی ویسے ہی محیط ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کافر بھی زندگی بسر کر رہا ہے اور مومن بھی، لیکن مومن کا دنیا کو دیکھنے کا انداز نظر جو ہوتا ہے نا، وہی مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ کس سے ہدایت پاتا ہے؟ وحی الہی سے، اور اسی کی بصیرت میں، اسی کی روشنی میں وہ پھر دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بہترین سمجھ عطا فرما دیں اور ہمارے عمل میں استقامت دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.